اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون صدق اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اس قرآن کو اگر ہم کسی پہاڑ پر اتار دیتے تو آپ دیکھتے کہ اللہ کے خوف سے، اس کی دہشت سے پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تلک الامثال نضربها للناس، اے لوگو تمہارے لیے مثالیں بیان کی جا رہی ہیں، افلا یتفکرون، تم اس کے اندر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ میرے بھائیوں بزرگوں، کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک دستور ہے انسانوں کو سمجھانے کے لیے، جینے کا طریقہ سلیقہ دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل کیا، انبیاء علیہ السلام کو بھیجا تاکہ لوگوں کو دنیا میں آنے کا مقصد سمجھ میں آ جائے، کیوں انسان کو دنیا میں بنا کر بھیجا گیا ہے، کیوں اسے اشرف المخلوق بنایا گیا ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی انسان اپنی اپنی حد تک اپنی سوچ کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے لگ گیا ہے، اب اسے کسی رہبر کی ضرورت نہیں ہے، سب خواہشوں کے مطابق اپنی اپنی مرضی کے مطابق جو عمل کرنے لگ گئے ہیں لوگ، اس کی وجہ سے ہم حقیقی جو قانون ہے، حقیقی جو اللہ کا قانون ہے، اس سے ہم بہت دور ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل کیا تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے، یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، مومنوں کے لیے نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا ھدی للناس، یہ انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس ہدایت کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قسم قسم کی مثالیں دی، بیان کیا، کبھی انبیاء علیہ السلام کے واقعات، کبھی پیغمبروں کے قصے سنائے کتاب کے اندر، اور کبھی متکبرین کے بھی واقعات کو سنائے۔ یہ ساری دنیا کے لیے ہدایت کا راستہ اگر کسی میں ہے تو وہ میرے پیارے رب کا جو کلام ہے جسے قرآن مجید کہا جاتا ہے، اس کے اندر ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، آج ہم اسے سمجھنے کے بجائے ہم نے اپنی خواہشوں کو، ماحول کو، حالات کو دیکھا، اور اللہ انسان کی کبھی آزمائش بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر جگہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ۔ اے لوگو، ہم دنیا میں تمہاری آزمائش بھی کریں گے، کبھی ڈر سے، غریبی، غربت، اس کے خوف سے، اور کبھی فصلوں کی کمی سے، فصلوں کا کم ہو جانا، یا ان کو بیماری آ کر پکڑ لینا، یا فصلیں تباہ ہو جانا، اور نفسم، اور تمہاری جانوں پر حال لا کر، جیسے کہ بیماری، حادثات، یہ جو کچھ بھی انسان کے ساتھ ہوتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ متکبرین کو سمجھانے کے لیے انبیاء کتابوں کے ذریعے سے آگاہ کرتا ہے، اور اس میں خاص کر 3 چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کو آگاہ کرنا چاہتا ہے۔ وہ بڑا مہربان ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے، لیکن بندہ ہے کہ اس کی مہربانیت کو، اس کی رحمیت کو پہچاننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ 3 قسم ایسے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ بندے کو آگاہ کرنا چاہتا ہے، ایک کلام پاک کے ذریعے، دوسرا حالات کے ذریعے، تیسرا جو ہے وہ انسان کو خواب آتے ہیں، خواب دیکھتا ہے انسان، تو خواب کے اندر بھی ایک میسج ہوتا ہے، خواب کے اندر بھی ایک پیغام ہوتا ہے، ایک میسج ہوتا ہے، تاکہ انسان سمجھ جائے۔ اللہ تعالیٰ کتاب کے اندر مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ لوگ سمجھیں۔ جو کتاب پڑھنا نہیں جانتا، یا کتاب سے جس کا تعلق نہیں ہوا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ ماحول کے ذریعے سے سمجھانا چاہتا ہے۔ کبھی فصلیں زیادہ ہو جانا، کبھی کم ہو جانا، کبھی بارشیں زیادہ ہو جانا، کبھی کم ہو جانا، کبھی بیماریوں کا نزول ہونا، یہ سارے حالات جو ہیں یہ انسان کی آزمائش کے لیے ہیں۔ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے تمہارے پیچھے کوئی طاقت ہے جو یہ سارے نظام کو چلا رہی ہے، اور تمہیں دنیا میں بھیج کر تمہیں آزمانا چاہتی ہے۔ تو اسی طریقے سے فرعون رات کو خواب دیکھتا ہے۔ فرعون متکبر، لوگوں پر، بنی اسرائیل کی قوم پر ظلم ظلم ظلم، حد سے زیادہ جب ظلم کرنے لگا، تو اللہ تعالیٰ بھی بندوں کو سمجھانے کے لیے کبھی خواب کا ذریعہ، کبھی کتاب کا، کبھی انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بندے کو آگاہ کرنا چاہتا ہے کہ تو جو کر رہا ہے وہ صحیح نہیں ہے،
تو جو غریبوں پر ظلم اور ماحول کے اوپر ظلم اتیاچار جو ہوتا ہے اسے روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اشارے دیتا ہے۔ اسی طرح کا ایک اشارہ فرعون کو ملا۔ رات خواب میں دیکھتا ہے کہ ملک یمن کی طرف سے ایک آگ کا شعلہ ملک شام کی طرف آ رہا ہے۔ خواب سے بیدار ہوا، بیدار ہونے کے بعد دربار میں سارے لوگوں کو اکٹھا کیا، پرانے کتابی علم رکھنے والے جو کچھ بھی تھے سارے لوگوں کو اکٹھا کر کر اپنا خواب بیان کیا کہ میں نے رات میں یہ خواب دیکھا ہے، اگر کوئی اس کی تعبیر جانتا ہے تو وہ بولے۔ تو اس میں سے ایک بزرگ اٹھے، کہنے لگے کہ میں جانتا ہوں لیکن میری جان کی سلامتی چاہیے۔ کہنے لگا ہاں تیری جان کی سلامتی ہوگی، بول جو بولنا ہے۔ تو وہ بزرگ کہنے لگے تیرے رعایا کے اندر ایک بچہ ایسا پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو خاک میں ملائے گا۔ ایک اشارہ تھا اللہ کی طرف سے، خواب کے ذریعے سے اللہ نے یہ بتایا جو ظلم تو کر رہا ہے بنی اسرائیل پر، یہ ظلم کو روک دے۔ اگر نہیں روکے گا تو خواب میں ایک اشارہ تھا کہ ملک یمن کی طرف سے جو آگ کا شعلہ آیا ہے وہ تیری سلطنت کو جلا کر خاک کر کے رکھ دے گا۔ تو اس نے خواب کی تعبیر کو الٹا کیا۔ اللہ نے خواب دکھایا تاکہ توبہ کرے، لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے ایک حکم صادر کر دیا کہ اگر بچہ پیدا ہوگا تو میری سلطنت برباد ہوگی۔ تو ایک رعایا میں ایک قانون نافذ کر دیا کہ سارے بچوں کو، جتنے بھی بچے ہیں ان بچوں کو قتل کر دو۔ اللہ کی طرف اشارہ ہوتا ہے سنبھلنے کا، لیکن انسان اپنی سوچ، اپنے غرور، اپنے فخر کے ذریعے سے کیا کرتا ہے؟ انسان اپنی غلطی کو سمجھنے کے بجائے سامنے ماحول سے لڑتا ہے، اس سے مقابلہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کے پیچھے جو طاقت ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، وہ طاقت جلدی انتقام نہیں لیتی، لیکن اس کا ایک وقت ہوتا ہے۔ مالک مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، جلدی بندے کو نہیں پکڑتا، بندے کو وقت دیتا ہے تاکہ سنبھل جائے۔ حادثات کا ہونا، اچانک ایک انسان کو بیماری آ کر پکڑ لینا، اچانک حادثے کے ذریعے سے کچھ نقصان ہو جانا یا فصلوں کی تباہی ہو جانا، یہ صرف اللہ کی طرف سے انسان کو ایک سگنل ہے، اشارہ ہے۔ راحت میں، طاقت میں غرور نہ کرو، لوگوں پر ظلم نہ کرو، کیونکہ اس کے پیچھے جو طاقت ہے وہ بہت بڑی طاقت ہے۔ یہ حالات اسی کے حکم سے آتے ہیں، یہ نقصانات اسی کے حکم سے آتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی اللہ نے خواب میں ایک بشارت دی تھی، اور وہ خوشخبری تھی ان کے لیے کہ آگے جا کر تمہارے حق میں بہتر فیصلے ہوں گے، تمہیں ایک بہت بہترین مقام عطا کیا جائے گا۔ تو میرے بھائیو، خواب بھی ایک انسان کے لیے میسج ہوتا ہے۔ اسی لیے میں نے آپ کے سامنے کہا تِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، ہم طرح طرح سے تمہارے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں، بس تم ہو کہ تم اس کے اندر غور و فکر کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو میرے بھائیو، میرے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ دنیا میں اللہ نے ہمیں بھیجا ہے آزمائش کے لیے، چند روزہ زندگی گزارنے کے لیے۔ ہر انسان کیا کرتا ہے؟ میں غلطی کرتا ہوں تو میں اپنی غلطی کو نہیں دیکھتا، میں اس غلطی کو سدھارنے کے لیے یا اسے چھپانے کے لیے اور ایک غلطی کرتا ہوں تو اللہ کی طرف سے ایک ایسے فیصلے ہوتے ہیں جس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیو، اتنے بڑے نبی امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، فرماتے ہیں تمہارا نبی، اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا، لیکن میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ آپ خطاؤں سے پاک، بھول سے پاک، لیکن پھر بھی 100 مرتبہ توبہ کرتے ہیں۔ لیکن میں ہوں کہ میں بے شمار خطائیں، غلطیاں کرنے کے باوجود بھی اپنی غلطیوں پر پردہ بہاتا ہوں، لیکن دوسروں کی غلطیوں کو اچھالتا پھرتا ہوں اور دیکھتے پھرتا۔ یہی ہماری آج کمزوری ہے۔ اللہ تعالیٰ غیروں سے زیادہ اپنوں سے ناراض ہے۔ میرے بھائیو، توبہ کرو، استغفار کرو۔ جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، یا وہ طاقت ہو، یا وہ علم ہو، یا وہ حکومت ہو، جہاں تک ہو سکے اپنی اپنی جگہ بیٹھ کر غور کر کے دیکھو، کیا ہماری وجہ سے سامنے والے کو نقصان ہو رہا ہے یا فائدہ ہو رہا ہے؟ کیا ہماری وجہ سے سامنے والے کی آنکھ میں آنسو آ رہے ہیں یا ہماری وجہ سے سامنے والا مسکرا رہا ہے؟ کیا ہماری وجہ سے کوئی خوش ہے یا ہماری وجہ سے کوئی ناراض ہے؟ یہ اپنی اپنی جگہ بیٹھ کر غور کرو۔ ایک بہت بڑی طاقت ہے جس کا نام اللہ ہے، اس کی بارگاہ میں بیٹھ کر توبہ کرو اور اپنی غلطیوں کو سدھارنے کی کوشش کرو، اپنی غلطیوں کو سدھارنے کی کوشش کرو، اپنی غلطیوں پر پردہ بھا کر سامنے والوں کی خطاؤں کو، ان کے عیب کو، ان کی کمزوریوں کو تلاش کرنے کی کوشش نہ کرو۔ میرے بھائیو، یہی ایک پیغام تمہارے سامنے رکھنا چاہتا تھا۔ میرے بھائیو، ہم سب انسان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک شکل دے کر بھیجا، عقل دے کر بھیجا، ہمیں اللہ بہترین سے بہترین مقام عطا کیا، ساری مخلوقات میں اشرف المخلوق بنا کر بھیجا،
لیکن میں ایک بار یہ سمجھتا ہوں کہ مخلوقات تو بہت ہے، کسی پر حال نہیں آتا، صرف انسان بیماری ہو یا نقصان ہو یا حادثات ہو، جس قسم کے بھی معاملات ہوتے ہیں وہ صرف انسان کے ساتھ ہی کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ اللہ نے ہمیں بہت بڑا مقام دیا ہے، ساری مخلوقات میں اشرف المخلوق بنا کر ہمیں بھیجا ہے، لیکن ہم ہیں کہ ہم اپنے مقام کو بھول چکے ہیں۔ دنیا کی آب و ہوس میں، عہدے کی آب و ہوس میں ہم نے انسانیت کے یہ محبت، انسانیت کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ ہم بہت بڑے بن جائیں، لیکن نہیں میرے بھائیوں، بہت سارے لوگ اس دنیا میں آئے، زندگی گزاری، جنہوں نے اچھا کیا ہے لوگ انہیں قیامت تک یاد رکھتے ہیں، جنہوں نے برا کیا ہے انہیں بھی لوگ قیامت تک یاد رکھیں گے، یا تو وہ اچھائی میں چلتے رہیں گے یا تو وہ برائی میں چلتے رہیں گے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ بھئی ہماری وجہ سے کبھی کسی کا نقصان نہ ہو، ہماری وجہ سے کبھی کسی کو دکھ نہ پہنچے، ہماری وجہ سے کسی کی آنکھ میں آنسو نہ آئے۔ یہ ایسی زندگی گزار کے جائیں گے تو آنے والی جو نسل ہو ہمیں یاد کرے گی۔ تو میرے بھائیوں، یہ چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں اپنی اپنی جگہ جہاں کہیں بھی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہم سے اگر کوئی غلطی ہو رہی ہے تو غلطی کی معافی مانگنے کی کوشش کریں۔ ایک غلطی کو چھپانے کے لیے دوسری غلطی کرنا، دوسری غلطی کو چھپانے کے لیے تیسری غلطی کرنا، یہ جہالت کو بڑھاوا دینے کی، جیسے کہ فرعون کو خواب دکھایا اللہ نے تاکہ تو باز آ جائے، تو توبہ کر لے، لیکن اس نے توبہ نہیں کی۔ اس نے کیا کیا؟ بچوں کو قتل کرنے کا پیغام جاری کر دیا، لیکن وہ بچا کہاں؟ اللہ نے اس کی لاش کو آج بھی عبرت کے نشان بنا کر رکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اے لوگو ہم تمہارے لیے مثالیں طرح طرح سے بیان کر رہے ہیں، تم پھر بھی غور و فکر نہیں کرتے۔ تو میرے بھائیو، یہی چند الفاظ میں نے آپ کے سامنے کہے ہیں۔ اگر آپ کو میری زبان، میری بات سے کچھ ٹھیس پہنچی ہے تو میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ اپنی اپنی جگہ خوش رہیں، کبھی کسی پر ظلم نہ کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہر پریشانی کو ہم سے ہٹائے، دور کرے گا۔ میرے بھائیو، اللہ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم تمام کو بھی صحیح معنوں میں ایک انسانیت کا حق ادا کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم، جے ہند۔